اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ دین تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں، ادیان عالم بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ دین حق کون سا دین ہے؟ دین حق کی کچھ نہ کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ باہر سے کوئی ہمیں آ کے بتائے نہ بتائے، ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے دین حق کیا ہے۔ سب سے بڑی جو کسوٹی ہے، جو میزان ہے، جو کرائٹیریا ہے اللہ کی طرف سے دین حق کی معرفت کے لیے، وہ ہمارے پاس ہماری عقل ہے۔ ہم عقل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں، گزشتہ 1-2 سال پہلے میں نے اشرا بھی پیش کیا تھا، لیکن آج میں دین حق کے عنوان سے سب سے بڑی جو ہمارے پاس کسوٹی ہے، جو سب سے بڑا میزان ہے، وہ ہے عقل۔ نحنو عبیدت دلیل، ہم لوگ دلیل کے، عقل کے غلام ہیں، بغیر دلیل کے کسی شے کو نہیں مانتے، اور ہمیں خود ہماری عقل دین حق کی طرف لے جاتی ہے۔ شاید میں نے کبھی پہلے پیش کیا ہو، لیکن یہ جملہ سن لیجئے گا۔ خود سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے، there is a God gene inside all of us، ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے۔ ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گاڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے خدا کو مانتا ہے۔ ہمارے علماء نے، خصوصاً علامہ ہلی نے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، کشف المراد عقائد پہ بہت بڑی کتاب ہے، لیکن باب ہادی اشر کہنے کو چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت علمی اور گہری کتاب ہے۔ وہاں سے 1-2 مطالب پیش کروں گا، غور سے سنیے گا۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں، اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ایک گاڈ تک نہیں، دی گاڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جو انگریزی والے ہیں، تاکہ ان بچوں کے لیے پیش کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی انگلش میڈیم زیادہ ہو گیا، ویلا میں سہارا نہیں لیتا انگریزی کا۔ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک، وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے، جس کے لیے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے۔ کیسے؟ اب دلیلیں سنیں گے علامہ ہلی کی۔ علامہ ہلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الہلی، نام یوسف ہے، یوسف ابن مطہر ہلی۔ 750 سال پہلے گزرے ہیں علامہ ہلی۔ حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ایک کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے، کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں، کوئی مولا کائنات، تو وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء صرف اتنی درخواست کرتے تھے، اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے، زائرین کے، مولا کے نہیں، زائرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو علامہ ہلی کی وہاں قبر ہے، جب جائیں گے تو وہاں لکھا ہے یوسف ابن مطہر ہلی، اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہاء کا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے فخر المحققین، ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ کہا کچھ آپ نے پوچھا؟ کہا اتفاقاً خواب میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا، علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے کہا 2 چیزیں بہت زیادہ کام آئیں۔ پہلی کتاب الالفین، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفین۔ الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000۔ 1000 دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ، اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ۔ فخر المحققین، جنہوں نے بے انتہا فقہ میں، رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے علامہ ہلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو کہا 2 چیزیں، کتاب الالفین و زیارت الحسین۔ کہا زیارت سید الشہداء بہت کام آئی، میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے، اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا، فقہاء کی ایجاد ہے۔ یہ فقہاء نے کہاں سے سیکھا؟ کہا جناب زینب کبریٰ چل کے آئے۔ تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے، یہ چلنا، جلوسوں میں آنا۔ اذان گرامی، اب یہ پیش کر رہا ہوں علامہ ہلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے۔ کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچے یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کور ہی نہیں کر سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، باہر اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہونا چاہے۔ اچھا، وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے، کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی کہے گا نہیں، اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اتنی مشکل ہے، بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے، اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے۔ تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے؟ تو نہیں، اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے۔ آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے؟
کہا نہیں پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے. تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حی و قیوم. خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا. امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے کہا ہے، یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے. اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں. عزیزان گرامی، اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید. میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسرے مقام پہ ہمارے عقائد کے عنوان سے رضویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے. تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. اگر سننا چاہیں تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان کی فطرت میں توحید ہے. انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے، فطرت میں ہے. کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے، اس کو دے پیش کر کے آگے بڑھوں گا. کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی. آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے بچہ ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہے، سننے کی ضرورت نہیں. اتنے میں ایک اور بچہ آ جائے اور دوسرا بچہ بھی آ کے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی، وہاں آگ لگ گئی. اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ دو بچے آ چکے ہیں، تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے. کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی کیا بات سننی. اتنے میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10، 12، 14، اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہے گا بچے صحیح، بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا پایا. ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہرا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہاں کچھ ہو گیا، جا کے دیکھو تو صحیح. ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہوں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک نہیں، 1,24,000 بچے نہیں، انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ. بھئی سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح. ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں، کوئی خدا ہو. عزیزان گرامی، کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے. لوگ اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے، شہید کرتے رہے، آگ لگاتے رہے، سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء، پھر 12 معصوم امام. کوئی حسین سجدے میں ہے، دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے. تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت، جو دین حق ایک خدا کی طرف دعوت ہے وہ دین حق ہے. عزیزان گرامی، دوسرا جو اس دین حق کا سب سے بڑا کرائٹیریا ملا، جو ہم نے کہا کہ ہر شے عقل سے واضح ہو. عقل سے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے خدا ہے، تو پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے، اس سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے. پھر اس کی صفات ہے، میں صفات میں نہیں گیا، وقت نہیں ہے. صفات ہے، اس میں عدالت آ جاتی ہے، عدالت کا ماننا ضروری ہے، وقت نہیں. انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے. انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا. اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے، کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے. مستقیم بھی ہو سکتا ہے، مستقیماً بھی ہو سکتا ہے. مجھے پتا ہے مجمع جو ہے وہ کل اور آج بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے منتظمین بتا رہے تھے کہ مجمع بے انتہا آیا. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں، دین سے محبت ہے، حسین کا عشق ہے جو آپ کو لے کے آ رہا ہے. تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا. عزیزان گرامی، ہم نے کہا دین، عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی، ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے. اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پہنچا پایا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8، 10، 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. کوئی اعتراض کر سکتا تھا پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8، 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ. کہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ، جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے
शैतान को शिकस्त देने का सबसे बड़ा रास्ता ही फजर की नमाज। भाई इस पे वैसी हवा आनी चाहिए जैसे बाकी जो लोग आनी चाहिए। मेरा कोई भी नौजवान भाई, मेरा बच्चा कभी भी फजर की नमाज कज़ा नहीं करेगा। जाने के रामी, अब ये सारी नमाजें ये कौन बताएगा हमें? तवज्जो है मेरे साथ? ये सारी नमाजें, ये इबादत हमें कौन बताएगा? अंबिया। अल्लाह से राबते के लिए हमें अंबिया की जरूरत है। वो जब फुरुए दीन भेजेगा अंबिया के जरिए। एक और जुमला कह दूं, जब अल्लाह जो हमारे लिए चीजें भेज रहा है, नमाज भेज रहा, रोजा भेजा, हज भेजा, खुम्स ज़कात, यहाँ सब कुछ उसने भेजा, कुरान करीम भेजा। कोई भी शय हमें मुस्तकीमन नहीं दी। अल्लाह ने हमें कोई शय बगैर वास्ते के नहीं दी। जो कुछ दिया वास्ते के जरिए दिया, वसीले के जरिए दिया। तवज्जो, उसने हमें नमाज भी दी तो वसीले के जरिए, कुरान करीम दिया तो वसीले के जरिए। अरे वो जो मोहताज नहीं है, वो अल्लाह जो करीम है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है, मोहताज नहीं है, जब वो भेज रहा है तो वसीले के जरिए। तो जब हम यहां से भेजें, भाई जब उसकी तरफ से जो कुछ आ रहा है वो वसीले के जरिए आ रहा है। कुरान सबसे बड़ा फैज है अल्लाह का। फैज यानी नेमतों में से फैज, फैज सबसे बड़ी नेमत को फैज कहा जाता है। हजरत चंद मोटी मोटी इस्तिलाहात इस्तेमाल करूंगा, उलमा ने इस्तेमाल की हैं, लेकिन वजाहत कर दूंगा। कुरान फैज है, अल्लाह की तरफ से फैज, फे ये ज़ात, फैज बहुत बड़ी नेमत जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसे कहते हैं फैज। हर नेमत फैज नहीं है, कुरान फैज है, सिर्फ फैज है। तवज्जो, उरफा की, क्योंकि मारिफत दीन है ना, मेरा मौजू है मारिफत दीन, तो उरफा की निगाह में कुरान फैज है, नेमत नहीं है, फैज है। अल्लाह ने फैज भेजा तो रसूल करीम के जरिए, अल्लाह ने फैज भेजा, कुरान करीम फैज है। अरे ये सामित कुरान फैज है, ये खामोश कुरान फैज है, तो कुरान नातिक फैज नहीं है। जब इस कुरान के लिए वास्ते की जरूरत है तो उस कुरान के लिए वास्ते की जरूरत क्यों नहीं? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान को भेजा, उरफा की निगाह में कुरान फैज है और रसूल खुदा है फैज मुक़द्दस। उरफा जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी इस्तिलाहात, मैंने कहा मोटी इस्तिलाहात है, गाड़ी गाड़ी इस्तिलाहात है, याद कर लीजिए। कुरान फैज, रसूल खुदा है फैज मुक़द्दस और खुदा है फैज अक़दस। अल्लाह सबसे बड़ा फैज। उसने कहा देखो खबरदार, मेरे तक आने के लिए मुस्तकीम डायरेक्ट आने की कोशिश ना करना। अगर डायरेक्ट आने की कोशिश करोगे, बनी इसराइल ने भी यही चाहा था। बनी इसराइल ने कहा मूसा अल्लाह से कहो हमें नजर आ जाए, तो अल्लाह ने कहा मैं कभी किसी को नजर नहीं आऊंगा, जरा पहाड़ को देखो। अल्लाह ने अपने करम फैज की निगाह डाली पहाड़ पे, पहाड़ जल गया, बनी इसराइल सारे मर गए, जनाबे मूसा बेहोश होकर गिर गए। बनी इसराइल ने डायरेक्ट अल्लाह से होना चाहा तो सारे तबाह हो गए। बड़े बड़े खुलफा कह गए अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तवज्जो फरमाए जाने के राम, ये कुरान करीम फैज है, इसको भी हमें पाने के लिए वसीले की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं कहा कि जाओ मैंने पहाड़ों पे नाजिल कर दिए, जाके ले आओ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो वो रेजा रेजा हो जाता। कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने कुरान को भेजा तो कल्बे पैगंबर पे। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। ऐदान गिरामी, मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों का अकीदा दुरुस्त करना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा अगर मैं अपने कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मैंने अपने मोहम्मद के, अपने हबीब के दिल पे कुरान को नाजिल किया। अजीजान गिरामी, वो दिल जिस पे कुरान नाजिल हो और उसे कुछ ना हो, पहाड़ों पे आए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, कैसे मुमकिन है कि लोग सीना चीर के, कैसे मुमकिन है कि उस दिल को धोने की जरूरत हो? अज़ीज़ान गिरामी, वो दिल इतना पाक, वो दिल इतना अजीम है कि जिस दिल पे कुरान करीम नाजिल होता है और वो पैगंबर इस्लाम बयान फरमाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम की तमाम नेमत दीन हक की सबसे पहली पहचान क्या? अक्ल बताती है जो बाअज़मत होंगे वो अल्लाह वाले हो, जो बाअज़मत होंगे वो अल्लाह वाले होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, दीन हक कैसे पता चले? अलामात बताएंगी, नंबर 2। दूसरा, मुतअद्दिद किताबों से, जितनी आसमानी किताबें सब में तज़किरा आएगा दीन हक वालों का, बशारतें आएंगी सारी किताबों में। जो भी किताब अल्लाह की तरफ से आई हो उसमें बशारत होगी कि तुम्हारे बाद भी कोई आने वाला है, कोई आखिरी नबी आने वाला है, उसका कोई वली आने वाला है, उसका कोई हुसैन आने वाला है, उसका कोई मेहदी आने वाला। तो सारे अंबिया की किताबों में तज़किरा आता रहेगा। आज मैं चंद जल्दी जल्दी हवाला जात पेश करना चाहता हूं। अगर हवाला जात सुनना चाहेंगे तो आइए जरा, पहले वेदों से पेश कर रहा हूं।
ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں صرف بشارات عہدین توریت اور انجیل سے، توریت زبور انجیل سے نہیں، ابھی جو ہمارے علماء نے جمع کی ہیں حتیٰ ہندوؤں کے ویدوں سے، بھگوت گیتا کئی ویدوں سے مل کے بنی ہے، جو ان کی مقدس کتاب ہے بھگوت گیتا وہ ویدوں سے مل کے بنی، 16 وید ہیں. تو ویدوں کے اندر ویدھا جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک خود ہندو بہت بڑے پنڈت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کالکی اوتار کے نام سے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو نشانیاں ساری ہماری ویدھا میں تھیں، کالکی اوتار یا کہہ لیں جو کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا، یا اس نے ایشور لکھا ہے خدا، جو سب سے بڑا خدا ہے اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اسے ہندی میں یا سنسکرت میں کالکی اوتار کہتے ہیں. عربی میں اگر دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب اس نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، تو کہا کہ وہ جزیرے میں آئے گا، اور جزیرت العرب کہا جاتا ہے حجاز کو، کہ جزیرے میں آئے گا، اور متعدد نام لکھے ہیں جو سنسکرت سے ہندی میں ترجمہ ہوئے ہیں، ایشور داس یا وشنو بھگت، یہ 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ داس غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں، بھگت بھی بندے کو کہتے ہیں، ایشور سب سے بڑے خدا کو کہتے ہیں، اور وشنو بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہندوؤں کے استعمال ہوتا ہے. بھگت یا داس جب عربی میں ترجمہ کیا جائے، بندہ تو عربی میں بنتا ہے عبد، اور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا ہے اللہ. اگر اسی ایشور داس یا وشنو بھگت کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو عبداللہ بنتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ جو آخری کالکی اوتار آئے گا اس کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے؟ اور ماں کا نام بھی بتایا، اور کہا کہ جو دیوی ہوگی، اور ہم جب دیوی کہتے ہیں تو ہم عربی میں جو بھی لفظ استعمال کیا جائے، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سیدہ، اردو میں کہتے ہیں بی بی، شانتی یعنی امن سے ہے، اور اسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو امن سے ہے، آمنہ بی بی بنتی ہے. ابھی 3 منٹ میں نے صرف ایک کتاب پیش کی ہے ویدھا سے، ابھی تو میں 2-3 اور کتابیں پیش کرنے والا تھا اگر سننا چاہیں گے. تو میں نے کہا حق، دین حق کی علامات میں سے علامت ایک یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں، اللہ کی جو آسمانی ادیان ہیں ان میں اس آخری نبی کا تذکرہ پایا جاتا ہوگا، صرف نبی کا نہیں، ان کے اوصیاء کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہوگا. ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھامس مکیلون کے نام سے، تھامس مکیلون، بچے نام یاد رکھیں تاکہ کبھی دلیل دینا پڑے. تو یہ امریکہ کے ہیں، بہت بڑے قابل آدمی ہیں، مقامی امریکی ہیں، سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے اندر وزٹنگ پروفیسر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام ان بائبل. ان کا میں نے لندن میں اب سے 14-15 سال پہلے، شاید 16-18 سال پہلے، مجھے یاد نہیں، بہت پہلے ایک انٹرویو لیا تھا. تو انہوں نے اس انٹرویو کے بعد کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا انٹرویو یہی تھا. تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ بھی میں نے 2-4 سوال کیے، اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا. تو آپ نے کیوں کہا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سوالات کہاں سے کیے. میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے آتے جا رہے تھے، میں پوچھتا جا رہا تھا. تو اس تھامس مکیلون نے ایک دلیل دی. یقین مانے میں نے بے انتہا کتابوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کربلا کو توریت سے، زبور سے، انجیل سے ثابت کیا. کربلا کو بے انتہا لوگوں نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے. لیکن تھامس مکیلون نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا، اور کتاب چھپ چکی ہے. کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل، اسلام ان بائبل میں اسلام. اور انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں. اب میں 2 دلیلیں جلدی جلدی توریت سے دینا چاہ رہا ہوں، یا ایک دلیل سن لیجیے اور پھر ایک انجیل سے اگر سننا چاہیں گے. عزیزان گرامی، یہ دلیل امام رضا علیہ السلام نے بھی دی ہے. میرا یہ 7واں سال ہے، 7واں عشرہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور 7 سال پہلے جو پہلا عشرہ تھا وہ زندگانی اہل بیت پہ تھا. اس میں نے امام رضا یعنی ائمہ پہ پڑھا تھا، امام کا مناظرہ پڑھا تھا، وہاں پہ چند جملے پیش کیے تھے. آج سن لیجئے گا. اور یہ میرا 7واں اور آخری سال ہے انشاءاللہ تعالی. یہ انشاءاللہ کراچی میں خراسان کی آپ کے ممبر سے میں مطالعے پیش کر رہا ہوں. اس مناظرے کے 2 جملے سن لیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام، امام علی بن موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں، اور یہ توریت، زبور، انجیل کے اندر سے دلیلیں دی ہیں رسول خدا کی حقانیت پہ. اگر سننا چاہیں گے تو میں پورا خون جگر لگاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ جب میں باہر سے مناظر ائمہ کے پیش کرتا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا ہوں، یا مشہد میں ہوتا ہوں یا نجف میں ہوتا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. عزیزان گرامی، جب پوچھا گیا مختلف ادیان عالم کے لوگوں نے امام معصوم سے سوال کیا ہماری کتابوں سے ثابت کیجئے کہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو. یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مجوسیوں نے کہا، ہیربیز، ستارہ پرست، اس زمانے میں سابعی جتنے ادیان تھے، حتی ہندو،
جب خراسان پہنچے اور امام سے مناظرہ کیا، امام نے تمام ادیان عالم کے تمام بڑے بڑے علماء کو ان کی کتابوں سے ان کی زبان میں جواب. یہ میں بہت سوچا کرتا تھا، امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب کیوں دیا؟ اسی کی کتاب سے جواب دینا تو ضروری تھا، اس کی زبان میں جواب کیوں دیا؟ عربی میں جواب دیتے، اس کی زبان میں جواب دینا اس لیے تاکہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ پیغمبر امی کے معنی یہ ہیں کہ ان پڑھ تھے. ارے جب وسیع ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا. مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بنی عباس کے خلفاء میں سے ہارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون. مامون ایران پہ حکمران تھا، حاکم تھا. بعد میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی. تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں. اور جتنی اسے ضد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں، کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں، قدرت کو اتنی ہی ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے. تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ، فضل ابن ربی. فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو، جو آئیں آ کے مناظرہ کریں امام رضا سے، تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا. کہا ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ. اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، پیسہ بھی لگے گا، ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہے، چند مہینے ہیں. انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راس الجالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائی کہا جاتا ہے، اور اسقف اعظم جو آرچ بشپ تھا، پوپ تھا اس زمانے میں، اسے بلایا. اور ہندوؤں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں، سادھوؤں کو جو سابئی تھے، جو ستارہ پرست سے مجوسی، جتنے بھی ادیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا، کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا. جب سب آ گئے کہا کان و کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا، امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، انہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں. جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے. میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو گراں گزرے. ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو، کس کا ہے نہ پوچھیے گا. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو. تیاری شروع ہو گئی، سارے علماء پہنچ گئے. ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک. کہیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے. جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر چاہیے، مجھے مترجم چاہیے، مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں، تو بہت اچھا ہوگا. وہ کوئی ضرورت نہیں، پریشان مت ہوں. ابھی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہاں. سب علماء کو الگ الگ ایک گروہ میں سب کھڑے ہو گئے، کتابیں لے کے کھڑے تھے. سب کی تیاری ہے، کہاں جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے. جیسے ہی پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے. اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے ہمیشہ دیکھا، واپس آنے کے بعد دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا، تقیہ میں چلا گیا تھا. تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا نماز سے ہوتے ہیں، یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے. جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے. روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے، ذکر انہی کے لیے بنا ہے. تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو. اچھا وہ بیچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا، لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں. تازہ جو آدمی آتا ہے نا اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ. تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کب بلایا مجھے ہے، پریشان تو ہے. اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیان عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے. تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے. تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں. مولا نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. بس بے وقت نہیں رہا، جلدی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام پہنچے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دربار میں. تو مامون نے ایک مرتبہ کہا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے. وہ خود ولی عہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے. آپ کو پتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکیلیں، پردہ کوئی نہ ہٹائے. جبکہ سپاہی موجود تھے کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹائے. وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو. جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام چلے. امام نے ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی،
عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، ایک مرتبہ نالین زیب تن کی،